مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ پیر اور صوفی یا بزرگ وہی ہوتے ہیں جو شریعت کے پابند ہو، اس کی قبولیت کے چانس کتنے زیادہ ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ یار اپنوں نے بھی $1000 دیے مہینے کے، یار یہ 12 آدمی مسلمان ہو گئے، اپنے تو $1000 وصول ہو گئے نا یار۔ وہ پتہ نہیں کتنے دنیا بھر میں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے تو ابھی لیٹسٹ نہیں، حال میں ایک باہر آئی ہے تو میں نے آپ کو سنا دی، کتنے واقعات ہیں غیر مسلموں پر۔ وہ ممبئی میں جو پارسی تھا فلم ایکٹر جہانگیر، وہ میرے سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا، فلم ایکٹر تھا۔ ایسے وہ جنید شیخ، کیسی چینج آئی۔ وہ سابق ڈائریکٹر، ڈانس ڈائریکٹر شاہد، وہ کیسا چینج ہوا۔ تو دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ۔ یہ جو لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں نا، یہ بیچارے، ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دعوت اسلامی میں کہیں کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن کیا کنفیوژن؟ جو تحریک بے نمازیوں کو نمازی بناتی ہو، نوجوانوں کو سنتوں کا پیکر بناتی ہو، امام والے، داڑھی والے، مدنی حلیے والے، مسجدیں بناتی ہو، مدرسے بناتی ہو، حافظ بناتی ہو، عالم بناتی ہو، مفتی بناتی ہو، بے پردہ عورتوں کو با پردہ بناتی ہو، آپ کے بچوں کے مستقبل کو بچاتی ہو، آپ کے نوجوانوں کو بچاتی ہو، بے حیائی کے خلاف لڑتی ہے، غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے، چغل خوروں سے بچاتی ہے، شیطان سے لڑتی ہے۔ حضور کس کو فائدہ نہیں ہے مجھے بتائیے؟ نہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں دیکھتی ہیں مدنی چینل۔ مردوں کو موقع کتنا ملتا ہے مدنی چینل دیکھنے کا؟ مردوں سے زیادہ تو عورتیں مدنی چینل دیکھتی ہوں گی۔ ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا علم دین سیکھ رہی ہیں۔ میں دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں وہاں پر مجھے جو اسلامی بھائی ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکر تھی کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری تربیت نہیں کر سکتے تھے۔ UK، یورپ، امریکہ اور ان ممالک میں اب جائیں آپ کو پتہ چلے یہ دعوت اسلامی، وہ کہتے ہیں نا وہ پاؤں دھو کر پیو، دعوت اسلامی کے پاؤں دھو کر پیو، اور دعوت اسلامی پاؤں دھو کر پیو مطلب میرے پیر کے پاؤں دھو کر پیو، کہ انہوں نے مطلب کہ اتنا بڑا امت پر احسان کیا ہے کہ بچوں کی تربیت، اسلامی بہنوں کی تربیت۔ کتنی اسلامی بہنیں جن کے میاں بیوی میں جھگڑے تھے، مدنی چینل دیکھ کر گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی سلو کرانے والا نہیں ہے، دونوں لڑ رہے ہوئے بیٹھے ہوئے منہ چڑھا کر مدنی چینل کے سامنے، اچانک بیان آ جاتا ہے شور کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، نا چاکیوں کا علاج، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ بیٹھے، جب ٹی وی بند ہوا تو بیوی پاؤں پکڑ کے معافی مانگتی ہے، شور معاف کر دیتا ہے۔ دکان پر مدنی چینل دیکھ کر غیر مسلم امپلائی نے کہا مجھے مسلمان کر دو۔ میں نے کہا کہ زکوٰۃ وغیرہ کے حصول کے لیے مسلمان ہونا چاہتے ہو یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس نے کہا مدنی چینل پر مبلغین کے مدنی حلیے دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اس میں نہ میوزک ہے نہ بدنگاہی، پھر میں نے اسے مسلمان کر دیا۔ ایک شخص آ کر اگر کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب اگر آپ نے اسے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو، تو یہ اسے اسلام قبول کرنے کے معاملے میں ایک رکاوٹ ہے۔ آپ کی نیت جو بھی ہو ایک رکاوٹ ہے۔ جتنی دیر اس نے اس کو مسلمان کرنے میں لگائی، اس کے بارے فقہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی دیر تک یہ اس کے کفر پر راضی رہا، اور یہ خود ایک کفر ہے۔ آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں۔ ایک صحابی جہاد پر تھے، ایک غیر مسلم کو جیسے ہی انہوں نے
مارنا چاہا، اس سے کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس کو مار دیا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیٹ کر دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کاش کہ میں اس واقعے کے بعد، ہے نا، مطلب اس سے پہلے کاش، وہ تو ایسی ان کی وہ زندگی بھر اس واقعے پر شرمندہ رہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اگرچہ کوئی زکوٰۃ کے لیے، کوئی پیسے کے لیے، کوئی کسی چیز کی بھی لالچ لے کر آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اپنا کام ہے پہلے اس کو کلمہ پڑھا مسلمان کرو۔ اب یہ پیسہ مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، جائیداد مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، یہ بات کا میٹر ہے۔ ہمارا کام پہلے کلمہ پڑھانا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوتا ہوں، مطلب کوئی آ کر کہتا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے، اب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے بول چلو مسجد کے امام کے پاس چلتے ہیں، تم کو مسلمان کرے گا۔ اب جتنی دیر یہ آیا، اگر وہ مر جاتا تو راستے میں وہ غیر مسلم مر جاتا تو کفر پہ مرا، کفر پہ مرا، نیت کر لینے وہ تو کلمہ پڑھے گا نا، ابھی تو اس نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو کلمہ پڑھنا تصدیق بالقلب باقی ہے، بلسان تصدیق باللسان کرے گا، یہی نا حضور، یہ ساری چیزیں اس کے ابھی وہ پروسیجر باقی ہے، ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا، اب اللہ نہ کرے اگر وہ راستے میں مر جائے تو کفر پہ مرا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک وہ اس کو لاتا رہا گویا کہ یہ صرف کفر پہ خوش راضی رہا، زبان سے نہیں کہے گا لیکن اصول یہی بنتا ہے، لہذا اس وقت اس کو کلمہ نہ پڑھانے والا اور اس کو یوں آگے تک لانے والے پر بھی کلمہ پڑھنا لازم ہوا، اس پر بھی حکم کفر ہے، یہی مسئلہ یہی ہے، یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے جس کو سیکھنا۔ ہاں اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں فلاں کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب آپ اس کے تک لے کے جائیے، کیونکہ اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں آپ مجھے کروا دیجئے، یا مطلب وہ تو مطلق نہ کہتا ہے کہ مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہے، اور مثال کے طور پر آپ کا عیسائی آیا تو اس کو اپنے پچھلے مذہب سے توبہ کروائیے کہ میں اپنے عیسائی مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا معنی بتا دے، وہ مسلمان ہو گیا، ویری شارٹ۔ اب جو احکام ہے، جو معاملات ہے، وہ بات کی بات ہے، اب وہ کیوں ہوا ہے یہ پیچھ میں جانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ یہ مدنی چینل کی آپ نے باہر دیکھی، وہ غیر مسلم کے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا؟ مدنی چینل میں کیا کہ اس پر عورتیں نہیں آتی، اس پر میوزک نہیں آتا، اور یہ تم اس کے جو ہولی ہے نا، اس مدنی چینل آنے والوں کو یہ ہولی ہم کو بہت پسند ہے۔ اب بولے چادریں کیوں پہنتے ہو، یہ پرچی آئی ہے، امامہ سبز کیوں باندھتے ہو، یہ سفید کرتے کیوں پہنتے ہو، تو اب اس کو جا کر پوچھو جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ مسلمان ہو، بدقسمتی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک غیر مسلم کو پوچھو کہ اس ہولیے کے اندر کتنا اٹریکشن ہے، آپ کو داڑھی منڈانے میں اٹریکشن لگتا ہے، پینٹ شرٹ پہننے میں اٹریکشن لگتا ہے، ایسا نہیں کر گیا۔ دیکھو مدنی ہولیہ یہ ایک غیر مسلم کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ ہمارے ایک مبلغ گئے تھے کوریا، وہاں ایک کورین ملا اس کو، کورین نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، امام ہے، نبی کی سنت ہے۔ داڑھی کا پوچھا، ہولیے کا بتایا یہ، تو اس کورین نے کہا کہ میں نے اب تک اسلام کو پڑھا تو تھا، آج اسلام کی تصویر دیکھ رہا ہوں، اور وہیں سڑک پر کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب بھی دعوت اسلامی سمجھ میں نہیں آتی تو نصیب کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کیا ہے؟ دعوت اسلامی اصلاح امت کی دوسری کو تحریک، اس زمین پر جس خطے پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، جس ذرے ذرے پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے، مجھے اس کائنات کے ذرے ذرے کی خطے کی خبر دیجئے
اگر آپ کو دعوت اسلامی جیسی دوسری کوئی تحریک عشق و محبت کے جام پلاتی ملتی ہے تو مجھے آ کر بتائیے. آپ کو نہیں ملے گی. ہونی چاہیے اس عاشقان رسول کی ایسی تحریک ہے، مگر اس وقت یہی ایک لاڈلی اور اکلوتی تحریک ہے. اس کا ساتھ دو، اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو پروان چڑھاؤ، اس کو کندھے کو اٹھاؤ اور دھمال کرو. یہ الحمدللہ میں عطیات کی بات ابھی نہیں کر رہا، اس امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ دعوت اسلامی ہمیں عطا ہوئی ہے. اس 15ویں صدی کے اندر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے کہ دعوت اسلامی جیسی تحریک اور امیر سنت جیسا 15ویں صدی کی روحانی شخصیت ہمیں نصیب ہوئی ہے. ایسا کامل محی الدین ہمیں ملا ہے. یہ محی السنہ ہے، سنتوں کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، اس کے مبلغ دنیا میں. دعوت اسلامی الحمدللہ. تو آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اس کے گن گائیں، اس کے گیت گائیں. الحمدللہ اس کے اندر کوئی آپ کو کمزوری خرابی نظر آتی ہے، اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. کوئی دعویٰ نہیں ہے. دعوت اسلامی فرشتوں کی تحریک نہیں ہے، دعوت اسلامی انسانوں کی تحریک ہے. اور ہم جیسا انسان یہ خطائیں کرتا ہے. یہ ایک انسان کی تعریف کی گئی ہے کہ انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے. ہم جیسا انسان، انبیاء کرام علیہ السلام سے پاک ہے، جبکہ انبیاء کرام بھی انسان ہی ہوتے ہیں. انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی بشر ہوتے ہیں، مگر وہ نوری بشر ہوتے ہیں. مطلب یوں سمجھے کہ تو رنگتا ہے زمین پر، وہ جاتے ہیں عرش پر. تو رنگتا ہے زمین پر، وہ جاتے ہیں عرش پر. تو بھی اب انصاف کر، تو بھی بشر، وہ بھی بشر. تیری بشریت کچھ اور ہے، انبیاء کرام کی بشریت کچھ اور ہے. تو ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی کوئی غلطی نہیں کر سکتی. دعوت اسلامی اس کے کام کرنے والے یہ انسان ہی ہیں. اصول بنانے والے، اصول چلانے والے، کام کرنے والے سب انسان ہیں. غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ غلطیوں کی نشاندہی کریں، آپ میل کریں، فون کریں، رابطہ کریں کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اچھا اب غلط کیا بھائی، کیا غلط ہے بھائی؟ میری عقل میں نہیں آتا. بھائی دعوت اسلامی آپ کی عقل کے پیچھے تھوڑی چلے گی. اور لاکھوں لوگ ہیں، سب کی عقلیں الگ الگ ہے بھائی. آپ غلطی وہ بتاؤ جو شریعت کہے کہ یہ غلط ہے. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ شریعت کی غلطی بتائیے کہ بھائی آپ جو کرتے ہیں قرآن میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، صحابہ نے منع کیا، فلاں بزرگوں نے منع کیا، کتاب میں منع لکھا ہے. یہ بتائیے. میری عقل میں نہیں آتا، میری سمجھ میں نہیں آتا. اب ہم آپ کے ابھی مان لیں، اب 4 دن کا پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو چوتھی بات بدلنی پڑے گی. تو کسی کی سمجھ کے پیچھے دعوت اسلامی نہیں چلے گی. دعوت اسلامی شریعت کے پیچھے چلتی ہے.